اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مسئلے پہ ایک روایت بھی ہے، لیکن یہ روایت اس سے معرض کیا ہے، یعنی علماء نے تعرض کیا ہے، مشہور فقہا نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان یہ شخص تو قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس روایت جو ہے اس سے علماء نے اعراض کیا ہے، کیونکہ نے مقرر بیان کیا ہے کہ اگر روایت سند معتبر بھی رکھتی ہو لیکن مشہور شیعہ فقہا نے اس پر جو اہل فن ہے اس سے اعراض کر گئے تو وہ اس کی حجیت ختم ہو جاتی ہے اس روایت کی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے بیان کیا کہ شیخ انصاری نے تقیہ کے نام کے ایک کتاب میں 5 حکم بیان کیے ہیں، 5 احکام۔ کبھی تقیہ واجب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی مباح ہے۔ لہذا افراد کے فرق ہونے سے، جگہ کے بدلنے سے بہرحال بدل جاتے ہیں احکام۔ روایت میں ہے کہ حکم شرعی ہے یہاں پر، لیکن 2 چیزیں اس روایت کے 2 شرط ہیں، 2 اس کے اندر قید لگائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان کے پاس طاقت ہو اس کو انجام دینے کی، قدرت ہو اس کو انجام دینے کی، یعنی جو تمام احکام کے لیے شرط ہے، یعنی عرف میں کسی کے پاس قدرت نہ ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، یا شرعاً اس کے پاس طاقت نہ ہو، اس کو انجام دینے کی طاقت نہ ہو، ضرر ہو اس کے لیے، حرج ہو اس کے لیے، نقصان ہو اس کے لیے، تو پھر اس کے واجب نہیں اس پہ عمل کرنا۔ یہ روایت میں جو ہے کہ قبول کرے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض نے اس کے لحاظ سے فتویٰ دیا ہے، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد نے اس سے اعراض کیا ہے، یعنی اس روایت سے اعراض کیا ہے۔ لہٰذا اس روایت میں ظاہری طور پر حجیت نہیں ہے، کیونکہ فقہا نے اعراض کیا ہے اس روایت سے۔ ہاں، اگر کوئی قبول کر لے وصیت کو کہ میں عمل کروں گا، تو ہاں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے وصیت کر دی اس کے لیے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو واجب نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس نے قبول کر لیا تو ہاں، قبول کر لیا تو اسے انجام دینا۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے مرنے کے بعد اس سے پتہ چلے کہ فلاں نے وصیت کی ہے کہ تم نماز پڑھو۔ میں نے عرض کیا کہ 2 ہوں، ایک اختلافی ہے مسئلہ، جماعت نے ایک روایت نے جماعت پہ عمل بھی کیا ہے، بعض جگہ واجب ہے قبول کرے اگر اس کے پاس طاقت ہو، یعنی خود اصل مسئلے میں روایت ہے اور علماء نے عمل قبول کیا ہے اس کو، لیکن سب نے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ دیکھیں، وصیت اپنے تجہیز میں، اپنی تجہیز، کون اس پہ نماز پڑھے گا، کہاں دفن کیا جائے،
کس طرح کا کفن اسے دیا جائے، یہ وصیت اس پر، جس پر وصیت کی ہے، جس کو وصیت کی ہے اس پر واجب ہے کہ اس کو اوپر عمل کرے. لیکن یہ وصیت جو شان تجہیز کے خلاف ہے، نو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی واجب ہی نہیں ہے، ان پر واجب نہیں ہے کہ مطلب فاتحہ کرے یا مجلس کرے یا نہ کرے. اگر وصیت کرے، ہر وصیت نافذ نہیں ہوتی. ہاں مثلا اگر یہ کہا ہے کہ میرے جنازے کو فلاں جگہ نہ لے جاؤ، تو یہ نافذ ہے یہ، مگر یہ کہ ان کے لیے سبب کے لیے حرج کا مسئلہ ان کے لیے سبب کے لیے ہو، تو وہ لا ضرر اللہ حرج کا مسئلہ آ کے انہیں وہاں سے بری کر دے گا. محقق اردبیلی نے اس کو اپنی معروف کتاب میں نقل کیا ہے. اس روایت پہ سند تو ہے نہیں، سند معتبر نہیں ہے. اب کہنا چاہیے کہ جو کہ دو قسم ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو مان لیں. انحراف ہمیشہ سبب نہیں بنتا کفر کا. اگر تسبیب باشه بله، چرا نه؟ یعنی مرد شوهر سبب، اگر شوہر سبب بن رہا ہے اس نقصان کا یا برباد ہونے کا یا تلف ہونے کا، کیوں نہیں ضامن ہے؟ فرق نہیں پڑتا شوہر ہے یا غیر شوہر ہے، کوئی بھی ہے جو سبب بنے گا نقصان کا وہ ضامن ہے. یعنی اگر شوہر مصرف کنه بی اذن زن ناجایز نہیں اصلا. اگر شوہر بغیر بیوی کی اجازت کے صرف کر رہا ہے تو اجازت ہی نہیں اس کو صرف کرنے. شوہر ضامن نہیں ہے. اگر تلف کا جو بات ہے وہ شوہر کی طرف نسبت نہ دی جائے تو پھر وہ ضامن نہیں ہے. کیونکہ جس نے برباد کیا، جس نے نقصان کیا، وہ ضامن ہے. یہ ثابت ہونا چاہیے کس نے نقصان کیا، کس نے اس کو ختم کیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو شرائط ہیں اگر وہ موجود ہوں، وہ 4 شرطیں موجود ہوں تو واجب ہے. لیکن اگر شروط موجود نہ ہو، ولو ایک شرط اس میں سے کم ہو تو واجب نہیں ہے. ہر شخص، چاہے آپ چاہے دوسرے، وہ مکلف ہے جس پر وہ قانع ہو جائے، جس طرح سے وہ قانع ہو جائے، جو چیز تک پہنچے اس پہ عمل کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہر انسان کوشش کرے، تحقیق کرے اور جہاں تک اسے یقین حاصل ہو جائے اس پر عمل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ روایت مقبول ہے، شیعہ علماء کے نزدیک مقبول ہے اور معتبر بھی مانی گئی۔ لیکن وہ جو آخر ذی الحج والی بات ہے وہ تاریخ ہے، تاریخ اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی خود اور اپنے خدا کے بعد خدا اور اپنے درمیان اور اطمینان ہے اسے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے لیے حجت ہے۔ لیکن جس کے پاس یہ یقین نہیں ہے تو خود فقط تاریخ، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ المہر بلا اشکال المرأة تستحقه جو زوجہ ہے اس کو تمام احوالات میں مہر اس کو حاصل ملے گا۔ مسئلہ ہے نفقے کا، کھانا، مسکن اور لباس، یہ ہے نفقہ۔ یہ مقابل میں جو اس پر واجب ہے اس کو انجام دے، دو چیزیں ہیں جو عدم حرج اور ضرر کے ساتھ مطیع ان دو چیزوں میں زوجہ، تو اس کو مستحق ہے نفقے کی، نفقہ یومیہ، مسکن، لباس اور کھانا۔ لیکن اگر وہ دو چیزوں پر عمل کرے تو وہ مستحق ہے۔ لیکن مہر جیسے ہی عقد ہے، وہ جیسے ہی عقد پڑھا گیا مہر کی حقدار ہو جائے گی۔ مہر ثابت ہے، عقد پڑھا جاتے ہی پڑھا جائے گا، اس کو دیا جانا ضروری ہے مہر کا۔ شوفوا اذا المرأة في امر واجب تخرج وهذا ما إلى حق الزوج يمنعها، اگر امر واجب میں جائے خاتون جائے تو پھر کوئی مسئلہ، یا زیارت اور غیر زیارت کی بات نہیں ہے۔ کوئی خاتون ہے، اس کے اصحاب ضعیف ہیں، اگر وہ باہر نہ نکلے تو بیمار ہو جائے گی، تو اس شوہر کو حق نہیں ہے اس کو روکنے کا گھر سے نکلنے سے، کیونکہ لا ضرر لا حرج آ کر اس کو اجازت دلوائے گا باہر جانے کی۔ تمام احکامات اس کے سلسلے میں، اسی طرح ایک حکم ہے زوجہ کے لیے شوہر کی اجازت لینا۔ دیکھیے دو چیزیں اس پہ واجب، ایک ہے ان میں سے ایک ہے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت، مگر یہ کہ حرج ہو جائے اس کا باہر نہ نکلنا زوجہ کے لیے، اگر ایسا مرحلہ آ جائے تو پھر نہ اس کے اوپر اجازت لینا واجب ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے اجازت نہ دینا۔ جو بھی چیز اس میں اب آ جائے، چاہے حج ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زیارت ہو، کیونکہ دین میں حرج نہیں ہے، ضرر نہیں ہے۔ سلام علیکم۔ کی اذان، بله بله دیگه ظاهرش ظاہر یہی کہ یہ وہی اذان ہے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام و پیغمبر دیتے تھے۔ چرا؟ نہ خونا اضافه کرده، انہوں نے بڑھایا، اضافه کرده مثل خود وضو، جیسے وضو پایین به بالا میگیرن، جیسے نیچے سے اوپر کی طرف ہوتے، باطل ہے وضو۔ بله چرا؟ فقط محل خلاف بین الفقهاء که فقط حرامه
یا اب نه موجب بطلان اب یہ نماز اختلاف ہے کہ میشه. یہ صرف حرام ہے یا نماز کے باطل ہونے کا بھی سبب بنے گا، اس پہ اختلاف ہے علماء کو. بله 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 این را توی مغنی کتاب مغنی مغنی میں بھی که اس 8 کو، باب جس میں داره 8 باب ہیں، این یک ابواب اس کے اخیره آخری حصوں میں اس کو شاید 6 یا 7ویں باب میں اونجا متعرض وہاں پہ شده اس کو بیان کیا گیا ہے. بله جاء رجل بیده صقر صاعدا به غدا این صاعدا حاله یا نه واقعا از این قبیله یہ بھی اسی طرح سے، یہ عربی کی مثال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی عنوان سے. سوره را گفت جب قل هو الله جب احد سورہ نے کہا پیغمبرم کہ میگن قل قل هو اللہ احد، تو پیغمبر بھی قل هو اینجا اللہ که احد کہیں گے، جو قرآن میں جس طرح سے نازل ہوا ہے. وقتی که ولو امر رب پیغمبر فرموده کو یا ہوا ہے، ایها الرسول یا ایھا یا الرسول ایها الرسول بلغ بلغ، خود تو پیغمبرم پیغمبر جب فرمان پڑھیں میفرماید گے یا ایها الرسول تو وہ بھی بلغ کہیں گے یا ایھا الرسول این اینجوری بلغ، نازل کیونکہ شده اسی طرح سے نازل ہوا ہے. بله شیخ صدوق شیخ صدوق قبل محقق کرکی محقق کرکی سے پہلے ایشون کے، فرموده روایات داره انہوں نے کہا ہے کہ روایات ہیں اشهد ان علی ولی الله هست کہ اس کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ ہے، حضرت زہرا کا نام ہے، ائمہ کا نام ہے. شیخ صدوق نقل کرد ان کو شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ روایتیں ہیں، اعتبار داره یہ اعتبار رکھتی فقط ہے. بعد شیخ صدوق گفته لیکن اس کے اونایی بعد که این روایات رو شیخ نقل صدوق کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ روایت اینا نقل کی ہے آدمای غیر معتبر وہ بودن غیر معتبر لوگ تھے. صدوق گفته اینا غیر صدوق نے، شیخ معتبر صدوق نے کہا غیر معتبر. قول صدوق که اینا غیر یہ جو معتبرن قول ہے جناب شیخ این صدوق کا اعتبار نداره کہ غیر معتبر، یہ اعتبار نہیں رکھتا ہے، قول حدسیش کیونکہ ان کا جو حدس کا حسیش قول برای ما معتبره که همچین حصی روایتی کہ بوده جو فرمایا کہ اما ایسی اینکه روایتیں تھیں اینا یہ معتبر ہے. کسایی بودن لیکن که یہ غیر کہ معتبر یہ بودن جنہوں نے اس کو غیر معتبر بودن روایت این کیا حرف ہے صدوق تام نیست یہ لوگ برای معتبر نقل نہیں، تو کردن یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. چون شیخ صدوق حتی کسی که کیونکہ صحب النبی و قائل نی میگه این آدم غیر معتبره کیونکہ شیخ صدوق ایسی ولی شخص کا نام ہے ممکنه کہ که جو شیخ صدوق ان کو بھی در غیر عدم معتبر مانتے اعتبار تھے جو یه صاحب نفره نصیب کے قائل نہ خلاف ہو، مشهور فقها داره کیونکہ ان کا جو شیخ کچھ صدوق نظریے ایسے ہیں جو جلیل خلاف عظیم القدر عظیم ہے، جلیل خودشه القدر ہیں، اما این فرمایشش معتبر لیکن نیست ان کی یہ بات قابل قبول و معتبر نہیں ہے. میدونم خب این حرف یه نفر دو نفره
مگر روایت نداره کیا روایت نہیں ہے ہمارے پاس کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ روز غدیر کے دن خطبشون تمام خطبہ شد تمام ہو گیا، ابو ذر ابو ذر یا سلمان نے اذان کہی اور اس میں علی ولی اللہ کہا تو لوگوں نے آ کر، بعض منافقین نے پیغمبر سے آ کر کہا کہ اس نے اضافہ کیا اذان میں. تو روایت ہے کہ پیغمبر فیما کننا، پیغمبر کے میں روایت ہے زمانے میں. اگر وہ روایت ہے تو یہ روایت بھی ہے. اس کی تو بات ہی نہیں ہے جو انہوں نے اضافی کیا ہے. میں اس روایت کی بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے سامنے علی ولی اللہ کہا گیا. بله درسته. حالا اینایی که شما میگید عمومات نه، این خصوصات هم هست. یہ جو آپ بیان کر رہی ہے عمومی روایت ہے لیکن خصوصی روایات بھی ہے. ایک شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال قبل اذان میں علی ولی اللہ تھا. تو شیخ صدوق علیہ رحمٰ نے یہ غالی لوگ ہیں، یہ شیخ صدوق کی بات کی یہ غالی ہیں، یہ معتبر نہیں ہے. کیونکہ شیخ صدوق کوئی انسان جو صحب نبی کا قائل نہ اس کو بھی غالی کہتے تھے، جبکہ مسلمات شیعہ میں سے صحب نبی تو ان کا منکر ہے شیعہ، عظیم المرتبت ہے. لیکن یہ ان کی یہ بات، یہ دلیل ہم نہیں قبول کریں گے. بله عرض کردم. بله و شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق، اور شیخ مفید روایت میں شیخ صدوق کے شاگرد ہیں، نسبت الصحب اور انہوں نے کہا کہ جناب شیخ صدوق کو نسبت دینا صحب کی زیادہ بہتر ہے رسول کو صحب کی نسبت دینا سے. بله بله خب همین. سلام علیکم. همین مطلبی که آخر شیخ فرموده هم یہی بات جو آخر میں شیخ نے فرمائی، شیخ نے اسی کے لحاظ سے فتویٰ دیا، ہم مشہور فقہاء نے بھی اس کے لحاظ سے فتویٰ دیا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ منفعت نادرہ یعنی کم فائدہ یا ایک کچھ چیزوں کا فائدہ یہ معیار نہیں ہے. منفعت نادرہ یعنی تھوڑی سی منفعت اس سے کبھی کبھار ہو جاتی ہے، یہ معیار نہیں ہے کسی چیز حرام کے حلال ہونے کے لیے. شیخ نے خود اس کی مخالفت میں فتویٰ دی ہے. بله بله چرا نه، در حد ثلث درسته. بله ثلث کی حد تک، 1/3 کی حد تک جائز ہے. اب وال میت کے 1/3 تک بس جائز ہے، اس سے زیادہ کے لیے وارثوں کی اجازت کی ضرورت ہے. اجازه بگیرن. بله بله. چی؟
ہاں اس کو گیری نہ در اس وصیت می‌فرماید. یہ وصیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. شخص در حیات خودش شخص اپنی زندگی میں وصیت کرے کسی کہ اس کے اموال میں سے کوئی چیز موت کے بعد دے دی جائے، یہ 1/3 سے زیادہ کے اوپر نافذ عمل نہیں ہے. بله اما مالک ملک خودش هست تا اپنے ملک کا مالک ہے جب تک زندہ ہے، جب مر گیا تو 1/7 سے زیادہ کا مالک نہیں ہے. مرنے کے بعد تو اپنی مالک نہیں ہے. اگر اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے کر دے تو فائدہ نہیں 1/3 سے زیادہ پر. شما گفتید که میگه بعد از مردن من زنمو بیرون نکنید از خونه، اینجوری گفتید. وہ آپ جو بات کر رہے ہیں مرنے کی بات کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں تو پورا مال بھی دے سکتا ہے، وہ زندگی میں مال پہ اختیار ہے، کسی کے بھی ہاتھ دے سکتا ہے، اپنی زندگی میں بالکل دے سکتا. لیکن اگر مرنے کے بعد وصیت کرے کہ میرے گھر سے باہر نہ نکالنا، تو 1/7 تک مالک ہے، پھر بھی 1/7 تک اس کی وصیت نافذ ہوگی، 1/3 تک وصیت نافذ ہوگی. یہ زندگی کی بات ہے، وہاں اشکال نہیں ہے. موت کے بعد نہیں، یہ سکھ رکھنا. اور اگر اپنی زندگی میں وقف کر دے یہ اسی طرح سے باقی چیزیں بھی وہ بعد میں اگر وصیت مرنے کے بعد کرے تو پھر 1/3 سے زیادہ نافذ نہیں ہے. یہ کتنے دن رہے گی مرنے کے بعد؟ یہ تمام چیزیں اگر 1/3 سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر 1/3 سے اموال پر ہے تو ٹھیک، وَإِلَّا وارث کی اجازت کی ضرورت ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.